تاکہ پیچھے آنے والے ساتھی آرام کے ساتھ پیچھے بیٹھ سکیں اور آپ کو پھلانگ کے بھی آگے نہ آئیں اور انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ بھی مل جائے۔ جزاکم اللہ۔ مہمانوں کو خدا حافظ کہہ کے راجہ طلعت صاحب بھی ادھر سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اب اس کے بعد جو مہمان آئیں گے وہ بیٹھ جائیں گے، کیونکہ دعا کا وقت قریب ہے اور بیان کا تعلق صرف سننے سے نہیں ہوتا، سمجھنے سے بھی ہوتا ہے اور عمل کرنے سے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے نعت کے دوران آپ اپنی اپنی بیچ میں بات چیت بھی کرتے رہے ہیں، کوئی ضروری بھی ہوتی ہے، ہم اس نے ظن رکھتے ہیں، لیکن ابھی تھوڑی دیر آپ اپنی باتوں کو کلوز کر کے توجہ ادھر رکھیں گے۔ انشاءاللہ زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیا جائے گا۔ جو مجھے بعد والا دیا گیا ہے اس طرف میں نہیں جاؤں گا، جو پہلا دیا گیا ہے اسی طرف ہی انشاءاللہ رہیں گے۔ آپ کی بھی مصروفیات ہیں، سارے لوگ ہر کسی نہ کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تو چونکہ راجہ صاحب کی محبتیں ہیں، آپ سب لوگوں نے وقت دیا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کا وقت ضائع بھی نہ ہو اور زیادہ بھی نہ لگے، تھوڑے وقت میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کر دیا جائے۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلا سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسے حمد جس نے تجھ کو سراپا کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ اور پیر صاحب نے بڑا خوب لکھا کہ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ کیونکہ علامہ نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ اسی نام سے ہے۔ وہ کون سا نام ہے؟ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو نصیر ملت علیہ رحمہ نے کہا، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے۔ اور اس شعر کے لیے میں نے مطلع پڑھا اور یہ پڑھ کے مقطع پڑھ دوں گا۔ آپ نے کہا، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے۔ یہی ہے آرزو دل میں، یہی ہے التجا لب پر، تیرے کوچے میں ہو جائے گزارا پیر غم کو لی، خدا کے واسطے وقت نزا کرنی نگہبانی، نواز بے نوا خادم تمہارا پیر غم کو لی۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزت و تکریم کے لائق علماء کرام، نعت خانان شری لسان، میرے بزرگ و عزیزو، ختم شریف کی محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ جناب راجہ قمر زمان صاحب کے سال ثواب کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا اور راجہ طلعت صاحب ان کے جملہ معاونین جو ہیں وہ سارے ہی بڑی محبت والے ہیں اور ان کی محبتیں یہ سامنے نظر آ رہی ہیں۔ یہ جو جمع غفیر بیٹھا ہے، میں بار دیگر گزارش کروں کہ آپ ذرا توجہ رکھیں گے، میں تھوڑے ٹائم میں انشاءاللہ آپ کی نوکری کروں گا۔ رب کے اس حکم کے ساتھ جس حکم خدا کو قرآن کی صورت میں نے خطبے میں پڑھا ہے، کسی دنیا کے مذہب کو کوئی اختلاف نہیں،
ہر چیز میں اختلاف ہو جاتا ہے، پہننے میں بھی اختلاف ہے، کھانے میں بھی اختلاف ہے۔ اب تو دو بندے بھی آئیں تو پوچھنا پڑتا ہے کہ چائے میٹھی بنانی ہے یا پھیکی بنانی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنے کے لیے آیا ہے۔ بلکہ اس سے آگے میں قرآن کا سہارا لوں تو رب نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کی بات کی، زندگی کا ذکر بعد میں کیا کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو تخلیق کیا، اور مقصود کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ صرف یہ دیکھے گا کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، اچھے عمل کون کر کے آتا ہے۔ یہ دارالعمل ہے، حیات انسانیہ کا ایک تسلسل ہے، کبھی عالم ارواح میں، کبھی رحم مادر میں، کبھی عالم دنیا میں، عالم برزخ میں، محشر میں، اہل اسلام انشاءاللہ جنت میں۔ تو یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں۔ قرآن نے کہا ارجعی الی ربک، رب کی طرف لوٹا۔ میں جب آ رہا تھا تو حافظ صاحب سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ آ جائیں، قریب آ گئے ہیں، اگر گھر ضرورت پڑے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آ جائیں، وہ کہیں گے لوٹ آئیں۔ وہ کہیں، کیونکہ جہاں بندے نے عارضی آنا ہوتا ہے اس کو تو آنا کہتے ہیں، اور جہاں مستقل ٹھکانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں لوٹ آئیں۔ رب نے کہا لوٹا، تو مر کے ختم ہونے کا نام نہیں مرنا، بلکہ رب کی بارگاہ میں لوٹ جانے کا نام ہے، رب کی بارگاہ میں لوٹ جانے کا نام ہے۔ اور میں یہیں اٹیچ کر دوں اس بات کو، آپ کی تسلی اور تسکین کو چار چاند لگانے کے لیے کہ وہ میرے نبی کے عاشق کہ عشقہ تیری عطا تو صدقے، کعبہ تھلے تے بلال اتے، یہ بلال حبشی ہیں، کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ جو آپ کچھ کہیں گے نا، میرا مزاج نہیں کہ میں سمین کو کچھ کہوں، لیکن کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ سبحان اللہ بنتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ جو آپ کچھ کہیں گے یہ راجہ صاحب کو ثواب پہنچے گا کہ ان کو ثواب حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، کتب سیرت کے گواہ ہیں۔ سانس لگے، نزع کی کیفیت، یقینی موت قریب ہے، تو پاس بیٹھی بیوی نے کہا بلال حبشی ہم پر مصیبت آ گئی، آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ فرمایا مصیبت نہ کہہ، خوش ہو کے مبارک دے، میں مرنے نہیں جا رہا، اپنے آقا سے ملنے جا رہا ہوں۔ اپنے جملہ سیرت نگاروں نے لکھا اپنے آقا سے، تو موت ختم ہونے کا نام نہیں، رب کے محبوب سے ملنے کا نام ہے، جنت میں بسنے کا نام ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ یہ دارالعمل میں ہم مومن بن کے رہیں، دارالعمل میں پھر مومن کو موت مارنے نہیں آتی، ملک الموت سلام کرنے آتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، انشاءاللہ آگے پیچھے کی بات نہیں، قرآن کی بات آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے، لیکن مومن بننا آسان نہیں۔ جس ہستی کے بارے میں رب نے فرمایا نا انہو من عبادنا المؤمنین، وہ کون ہے؟ وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے علیہ الصلوۃ۔ اس لیے میں نے ذکر کیا کہ حاجی حرمین شریفین میں ہیں، اور جس ہستی کی دعاؤں اور اداؤں کو حج کہتے ہیں اسے خلیل اللہ کہتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ آسانی سے یہ بات نہیں ملتی کہ بندہ رب کی زبانی مومن کہلوائے، آتش نمرود سے مسکرا کے باتیں کرنی پڑتی، آتش نمرود سے کہ جہاں نمرودی اوپر جا کے کنویں پر ڈال بھی نہ سکیں بلکہ جھولا تیار کریں کہ دور سے جھولا دیں گے اور رسی کاٹیں گے تاکہ ہم آگ کے قریب نہ جائیں، اتنی جلتی ہوئی آگ۔ اور فرشتوں سے بندے ہوئے خلیل کو جب فرشتے دیکھیں تو عالم بالا پر ہلچل مچ جائے، اور فرشتے عرض کریں مالک ایک ہی ابراہیم ہے جو رب رب کر رہا ہے، ایک ہی ابراہیم ہے، تو پھر رب کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔
تو اگر وہی جلا دیا گیا تو بچے گا کیا؟ تو رب نے فرمایا جاؤ شوق پورا کر لو، لیکن یہ ذہن میں رکھو میں نے جماعت انبیاء میں ایک ہی خلیل بنایا ہے، اب تمہیں اجازت ہے چلے جاؤ، اور اگر میرا خلیل چاہتا ہے تو مدد کرو، مشروط کر دیا، چاہتا ہے تو مدد کرو۔ پھر تاریخ گواہ ہے، روایتیں گواہ ہیں، ائمہ تفسیر نے لکھ رکھا ہے اس ضمن میں فلما اسلم وتلہ للجبین، اور یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ پورے چپٹر ہیں قرآن کے اندر۔ ہوا والا آیا کہ اللہ کے خلیل میں آندھی چلا کے آگ اڑا سکتا ہوں، بارش والے نے کہا میں بارش برسا کے آگ بجھا سکتا ہوں، آپ ذرا حکم تو کریں۔ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، سلام کریں توکل پیغمبر کو۔ رب نے سلام کیا، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب تجھے سلام کہتا، تیرا رب تجھے کہتے ہیں نا، حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے۔ اور وادی منان میں یہ چشم فلک نے نظارہ ایک ہی دفعہ دیکھا ہے، نہ پہلے دیکھا نہ قیامت تک بعد میں دیکھے گی۔ کیا کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے ہوئے ہے، کیوں کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب، ہم ٹینشن فری ہو سکتے ہیں رب کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے۔ یہ ساری باتیں میرے سامنے ہیں، لیکن جو میں نے وعدہ کیا تھوڑے وقت میں زیادہ آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں، وہ رب کی رضا چاہتے ہیں۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ نظری المعروف ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القرآن شریف میں لکھا کہ جب جھولا دے دیا گیا، رسی کاٹ دی گئی، تو پھر راستے میں جبریل آئے، آنا جبریل ہو، مجھے جبریل کہتے ہیں۔ فرمایا تعارف نہ کرا، میں تجھے جانتا ہوں، وہی جو لے کے آتا ہے، میں تجھے بات کر، مجھے جلدی ہے، راستے میں بھی آ رہا تھا، ساتھی کہیں چائے پی لیں، میں کہوں نہیں مجھے جو جلدی ہے، میں نے تو راج صاحب کے ختم شریف میں پہنچنا ہے، لیٹ نہ ہو جاؤں، خلیل اللہ کو بھی جلدی ہے، یہ کسی پارک میں سیر کرنے نہیں جا رہے، کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے نہیں جا رہے، یہ آتش نمرود سے نمٹنے جا رہے ہیں۔ کہا جبریل جلدی بات کر، کیا کرنا چاہتا ہے؟ مجھے جلدی ہے، عرض کی میں آگ کو اب بھی پروں پر اٹھا سکتا ہوں۔ کیا ہی بات ہے، لیکن خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا نہیں، تیری مدد کی ضرورت نہیں، تیری مدد کی کیوں، یہ آزمائش ہے، اور سٹوڈنٹ قابل ہونا تو وہ نگران سے مدد نہیں مانگتا، اسے اپنے ہوم ورک پر بڑا ناز ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں پوزیشن ہولڈر بنوں گا۔ رب نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے چند چیزوں سے آزمایا ہے اور اپنے خلیل کو پورا پایا ہے، کہیں سے ایک نمبر بھی کم نہیں لیا۔ امتحان پہلی والے بچے کا ہو تو میٹرک کے پیپر اسے نہیں دیے جاتے، سٹیٹس کے مطابق ہوتا ہے، امتحان لینے والا اللہ ہے اور دینے والا خلیل اللہ ہے۔ پھر جبریل کی عقل بھی حیران ہے، ہمدردانہ مشورہ دیا، اللہ کے خلیل اگر آپ نے فرشتوں سے کچھ نہیں لینا دینا تو اللہ سے تو مانگ لینا، تو جو ہے نا آپ کی آگ میں جو جا رہے ہیں اللہ سے تو مانگ لینا، چونکہ یا اللہ مدد پر تو سب کا اتفاق ہے، یہ تو سٹیکر چھپے ہوئے ہیں، یہاں کسی کا اختلاف نہیں۔ تو جبریل نے کہا اللہ سے مانگ لیں، اب بطور پیغام سنے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا جبریل چپ کر، اللہ میرے حال سے واقف ہے، اللہ میرے حال سے، ہم سب کے حال سے بھی اللہ واقف ہے کہ نہیں؟ بس حال ٹھیک کر لیں، پھر آج بھی کر ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہ جو دنیا میں لگی ہوئی آگ ہے نا، جس میں ملت اسلامیہ جل رہی ہے، اہل اسلام جل رہے ہیں، علامہ نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر،
فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی تو وہ ایمان کی پختگی اور توکل کی نعمت لے آ. اللہ بھی وہی ہے, فرشتے بھی وہی ہیں, آج بھی تیری مدد کے لیے آ سکتے ہیں, لیکن ہم ترقی کی دور میں بڑے آگے نکل گئے. تھوڑا سا یو ٹرن لے کے واپس آ جائیں اور رسول اللہ کا سہارا لے لیں. رسول اللہ کا سہارا, یہ جس ہستی کی ثناخوانی ہم نے سنی ہے نا, یہ جنہوں نے وفا کی ہے الحمدللہ, یہ یہاں کوئی سیالوی بیٹھا ہے, کوئی نقشبندی بیٹھا ہے, سارے سلاسل طریقت کو سلام ہے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں, طریقت کوئی آج کی ایجاد نہیں, یہ صحابہ کے طریقے کا نام ہے. یہ صحابہ کے جس ہستی کی بیعت کا فیض ہم لے رہے ہیں اس ہستی کو ذوالنورین کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بیعت رضوان سے ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. رب نے فرمایا محبوب یہ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں نا, آپ کی بیعت نہیں کر رہے, اللہ کی بیعت کر رہے, اور ان ہاتھوں پر اللہ کا آج جدھر بھی آپ نے ہاتھ دیا ہے یہ سلسلے وار انہی ہاتھوں تک جاتا ہے. لیکن ذرا وفا کا انداز دیکھیں, میں اشارے سے کہہ دوں, احرام باندھے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمائندہ رسول بن کے حرم مکہ میں ہیں, سین حرم میں ہیں. کافروں نے کہا عثمان ہمارے دوست بھی اور رشتہ دار بھی ہو, تم طواف کر لو, چونکہ مکہ اور سین حرم میں آ گئے ہو, نبی تو طواف نہیں کریں گے, ہمارا معاہدہ ہو گیا. فرمایا نبی طواف نہ کریں اور عثمان طواف کرے, اور نبی کے بغیر ہمارا کعبے سے رشتہ ہی کیا. اللہ اکبر. پیر سے آل پیر. یہ وفا کے ان جذبات کی ضرورت ہے. کافروں کے سر بھی جھک گئے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ احرام باندھے ہوئے ہیں, اور اللہ رسول نے منع بھی نہیں کیا کہ خبردار عمرہ نہیں کرنا. اور یہ علماء کی جماعت بیٹھی ہے اسٹیج پر, مناسک حج کے بڑے علامہ کو عثمان غنی کہتے ہیں رضی اللہ. حج کے مسائل یہ زیادہ جانتے ہیں صحابہ میں, یہ جانتے ہیں کہ طواف کی فضیلت کیا ہے اور بیت اللہ کی عظمت کیا ہے. طواف کا انکار نہیں, رسول اللہ سے وفا کا اظہار ہے. یہ کھول لینے کے لائق ہیں باب, لیکن اس ضمن میں صرف دو باتیں کروں گا اور کوشش کروں گا. میں نے وقت دیکھا ہے, انشاءاللہ میں نے خود اپنے لیے وقت پہلا مقرر کیا ہے, انتظامیہ نے مجھے اس سے آگے کا بھی دیا ہوا ہے, لیکن آگے والی رخصت میں انشاءاللہ نہیں لوں گا. عثمان غنی اب وہاں کچھ کہہ رہے ہیں جو آپ نے سن لیا. ادھر سے ابا حضور کی بارگاہ میں مقام حدیبیہ ہے, یہ آسان بات نہیں. حضور نے کہا کہ احرام کھول دو, حاجی کی فلائٹ لیٹ ہو جائے تو وہ احرام میں ہی ٹریول ایجنسی والوں کے ساتھ تکرار شروع کر دے, جبکہ احرام میں تکرار کرنا منع ہے. ہم صبر نہ کریں, ہمارے جذبات تھوڑے ہیں, صحابہ کے جذبات میں بڑی شدت ہے. یہ کیا آسان بات تھی کہ حضور نے کہا احرام کھول دو, جانور ذبح کر دو. یہ پورے مسائل ہیں, جانور عمرے پر نہیں ذبح کیے جاتے, لیکن غیب دان نبی جانتے تھے جب عمرہ کیے بغیر یہ احرام کھول دیا جائے تو پھر دم لازم آتا ہے. لہذا جانوروں کا اہتمام مدینہ منورہ سے کر کے حضور چلے ہیں. المختصر حضور کی بارگاہ میں صحابہ آئے, عرض کی آقا عثمان بڑا خوش نصیب ہے, مکہ چلا گیا, عمرہ کر لے گا. سننا ذرا توجہ سے, کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کبھی بھی میرے بغیر نہیں کرے گا. نوکر لائے کے اعتماد ہو نا, پھر مالک کنڈ نہیں لگن لیندے. یہ جملے ہوا میں نہیں کہے گئے, یہ بڑے سوچ سمجھ کے کہے گئے ہیں. فرمایا میرے بغیر نہیں کرے گا. عثمان غنی واپس آ گئے. ایک صحابی نے پوچھا سرگوشی, گوشش پوچھیا عثمان آپ نے تو عمرہ کر لیا ہوگا. یہ اضطراب رکھتے ہیں نا, اضطراب کہ کاش کہ ہم جاتے. حاجی کو آپ سیاف کر رہے ہوں تو کہ آپ کے جذبات نہیں ہوتے کہ کاش میں بھی ساتھ ہوتا, ہوتے
ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اب یہ مکہ سے آئے ہیں تو صحابہ کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ہم بھی ہوتے، طواف کر لیتے، آپ نے عمرہ کر لیا ہوگا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے طواف کعبہ چھوڑنے پر اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا تمہارے پوچھنے پر ہوا ہے۔ تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں نبی کے بغیر ہی طواف کر لوں؟ کہیں طواف کعبہ قربان کیا جا رہا ہے اور کہیں نماز عصر قربان کی جا رہی ہے۔ نماز عصر کو قربان کر کے ان کی ہستی پر علی مولا نے بتلایا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ صرف ہم نے پڑھنا پڑھانا نہیں بلکہ عملی رسول اللہ سے وفا کرنی، عملاً حضور سے وفا کرنی ہے۔ انہوں نے عملاً وفا کی ہے۔ اب یہ بھی چیپٹر کھول لینے کے لائق ہے، لیکن میں تھوڑا پیچھے آ جانا چاہتا ہوں اور اشارے سے ان دو ہستیوں کو سلام کر لیتا ہوں کہ نماز عصر کس کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا آنا مدینۃ العلم و علی بابھا۔ اس سے بڑا کوئی علامہ نہیں ہے۔ اور قرآن میں عصر کی تخصیص ہے۔ قرآن نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، ساری نمازوں کی حفاظت کرو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، نماز جنازہ میں جمع غفیر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، جتنے مومنین زیادہ ہوں گے اتنی مرحوم کی بخشش اور درجے زیادہ بلند ہوں گے، لیکن یہ پھر بھی کفایہ ہے، نہ پہنچ سکے تو گناہگار نہیں ہوں گے، پہنچیں گے تو ثواب ملے گا۔ لیکن فرض عین کا بھی خیال رکھنا، فرض عین کا بھی خیال، عملاً حضور سے وفا کرنی ہے۔ عملاً یہ جنہوں نے کی ہے، جو میں نے بات آگے کی اسے پہلے سن لیں۔ حضور نے فرمایا احرام کھول دو، تو سب سے پہلے کس نے احرام کھولا؟ یار غار۔ ان کے نام کی بے شک اہل سبحان اللہ، کیونکہ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ یہ باب تو بڑا طویل ہے۔ سب سے پہلے احرام کھولا، حضرت عمر غصے میں آئے، ابو بکر تم نے احرام کھول دیا، ہم حضور سے اجازت لے لیتے۔ آپ نے فرمایا ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات سن۔ حضور نے کہا احرام باندھ لو تو باندھ لیا، حضور نے کہا کھول دو تو کھول دیا۔ عمرے سے غرض نہیں، طریقت کی بولی میں کہہ دوں، مرضی ہے یار سے غرض ہے، مرضی ہے یار سے غرض ہے۔ میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے تے جویں رکھے اویں رہنا، وچ شریعت جائز نہیں، مندہ خصم نو کہنا۔ اور قبلہ صوفی صاحب نے لکھا تھا جے چونچا میں قرب حضوری تے مرضی ویک سجن دی، جے تو اپنی مرضی لوڑے پھر کل مول نہیں بندی۔ فرمایا حضور نے کہا کھول دو تو کھول دیا، ہمیں عمرے سے کیا غرض ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے اپنے آپ سے کہا عمر تم کبھی بھی ابو بکر کی سوچ کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ سوچ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ سے وفا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ سب سے بڑا خطرہ عصر کا جانا ہے کیونکہ تخصیص ہے۔ اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ امام اہل سنت کہتے ہیں صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ کہتے ہیں ادھر عصر گئی، ادھر سانپ ڈنگ مار رہا ہے۔ وہ سردار فیصلہ آبادی نے لکھا تھا کہ سپ ٹسٹائے اے اسدائے، اے جنہ دکھاں وچ سونا راضی تے سکھ نہ تو وارے۔ افسردگی ہے، راجہ طلعت صاحب بھی غمگین ہے، خاندان والے بھی افسردہ ہیں، لیکن مومن کی شان کیا؟ ان کی عزت افضائی کے لیے کہہ دوں کہ مالک ہم تیری رضا پہ راضی، ہم تیری رضا پہ، بس یہ مومن کی شان ہے۔ اس باپ کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں کہ خلیل اللہ علیہ السلام نے پوچھا تھا بیٹے سے کہ بیٹا وہی تو نہیں آئی، میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک کا، خواب میں کیا دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا ترا، دس نظر تیری مرضی کے۔ آج باپ بیٹے سے رشتے کے بارے میں بھی پوچھے نا تو دل ذرا کیفیت اضطراب میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جواب کیا آئے گا۔
یہ خلیل اللہ ہیں جو پورے روب سے پوچھ رہے ہیں۔ ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے لکھا اس لیے نہیں پوچھا کہ بیٹا راضی ہے تو ذبح کر دوں، نہیں راضی تو چھوڑ دوں، نہیں اس لیے پوچھا ہے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ خون خلیل کی تاثیر کیا ہوتی ہے۔ جس بچے نے گھر میں آنکھ کھولی ہے دیکھا یہ ہے، سننا شروع کیا تو سنا یہ ہے کیا کہ رب راضی ہو جائے، تو رب جیسے راضی ہے ایسے ہم بھی راضی، رب راضی ہو جائے۔ پھر وہ بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جی جو حکم ملا ہے وہ پورا کریں، جو کیونکہ یہ خلیل اللہ کی خواب ہے نا، اس لیے بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ جو خواب دیکھا ہے پورا کریں، نہیں جو حکم ملا ہے وہ پورا کریں۔ اور کہا مجھے ذرا یہ نوجوانوں کی نظر ہے یہ جملہ، کہا مجھے باندھ دیں، چھری چلے گی نا تو پھر تکلیف ہوگی، پھر میرے اختیار میں نہیں ہوگا سائلنٹ رہنا، پھڑکوں گا نا تو کہیں آپ کو میرا پاؤں نہ لگ جائے۔ ادب کے تقاضے ذرا دیکھیں، مجھے باندھ دیں۔ ائمہ نے بڑا کچھ لکھا ہے لیکن اب میں وقت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اب باندھ دیے گئے، پھر خیال آیا ابا جی کھول دیں۔ یہ لطف لینے والے جملے ہیں، یہ رب کی رضا پہ راضی ہے۔ ابا جی کھول دیں، پتر کیا ہوا؟ مورخ یہ نہ لکھ دے کہ یہ ذبح نہیں ہونے چاہتے تھے تو باپ نے باندھا ہوا ہے، آپ کھول دیں۔ رب نے چاہا تو میں کھلے ہاتھ پاؤں بھی پھڑکوں گا نہیں، میں کھلے ہاتھ پاؤں بھی، تو رب کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے ہم ٹینشن فری ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ رب کی رضا پہ راضی تھے۔ سانپ ڈس رہا ہے اور یار غار کے پاؤں کو جنبش نہیں آ رہی، کیوں؟ حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے، حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ میں آگے چلا جاؤں، امام اہل سنت کہتے ہیں تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، ایک کو لعاب لگایا زہر ختم ہو گیا، دوسرے کے لیے سورج لوٹایا اثر پڑوا دی، آپ تو کر سکتے ہیں لیکن ذرا سننا، وہ کہتے ہیں کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، انہوں نے تو کوئی کسر نہیں نہ چھوڑی، ایک نے اثر واری ایک نے جان ہی وار دیا، کہا تو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ دین اسلامیہ کی ساری ضرورتیں فرائض دینیاں یہ شاخیں ہیں، بنیاد کیا ہے؟ اس دین اسلام کے پودے کی جڑ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ سے وفا ہے، اور وفاداروں کو علامہ نے پیغام دیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اچھا قبر میں بچھو آئیں گے، توجہ رکھنا ذرا، میں نے ٹائم دیکھا ہوا ہے اور پہلے ٹائم میں رہوں گا۔ بچھو آئیں گے، اے لوکاں میں نو آن ڈرایا، ہاں جی ہمارے بزرگ کہتے ہیں یہ چبل قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے ڈرایا، لوکاں میں نو آن ڈرایا۔ اچھا یہ بھی توجہ رکھیں، یہ غلط نہیں کہہ رہے، سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، قبر ملے گی، پسلیاں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، لیکن میں ہاتھ باندھ کے عرض کروں یہ میسج آپ نے رانگ نمبر پہ سینڈ کر دیا ہے، یہ کسی مومن کی قبر نہیں، کسی مومن کی قبر کیوں؟ میں نے پہلے کہا مومنانہ زندگی گزاریں، او مومن کی قبر میں جب حضور آئیں گے تو روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کا باغ بنے گی، تو جنت میں بچھو اور سانپ کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ یہ میسج آپ نے رانگ نمبر پہ سینڈ کیا ہے، یہ کہیں اور پہ دیں، یہ مومن کی قبر نہیں ہے، یہ تو جنت کا باغ ہے۔ اچھا فرشتے جب پوچھ لیتے ہیں اور مومن ربی اللہ بھی کہہ لیتا ہے، دینی الاسلام بھی کہہ لیتا ہے، پھر آقا علیہ السلام کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے ہوا رسول اللہ، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، او فرشتوں کیا پوچھتے ہو، ہٹو میرے آقا ہیں۔ تو پھر قبر جنت بنتی ہے۔ فرشتے پتہ کیا کہتے ہیں؟ نوم، سو جا، کا نومت العروس، جیسے دلہن پہلی رات کی دلہن سوتی ہے،
حدیث ہے کہ نہیں؟ تو جناب یہ حدیث ہے مومن کی قبر کے لیے، سو جا، بچہ بیٹھا ہوا اونگ رہا ہو نا تو باپ گودی میں لٹا کے کہے کہ سو جا۔ مرے ہوئے کو تو نہیں کہتے سو جا، مرے ہوئے کیوں نہیں نہ کہتے، یہ جاگے ہوئے تو جسے فرشتے کہہ رہے ہیں سو جا، اسے تم نے مردہ کہاں سمجھ لیا؟ وہ حدیث کے مطابق جسے فرشتے کہہ رہے ہیں سو جا، کیسی نیند؟ پہلی رات کی دلہن کی نیند۔ تو دلہن کے کمرے میں سانپ بچھو کا کیا قیام ہے؟ وہاں تو دولہا نے تشریف لانا ہے، تو قبر والے کے لیے دولہا رسول اللہ کی ذات ہے، رسول اللہ کی۔ تو میں یہ عرض کروں یہ باب ہے کھول لینے کے لائق ہے۔ قرآن کو موت نے ذائقہ کہا ہے، ذائقہ چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ تسلی ہے۔ الحمدللہ میرے پاس حوالہ ہے، روزہ چکھنے سے، ذائقہ چکھنے سے روزہ، کیونکہ چکھنے کا تعلق کھانے سے نہیں ہوتا، وہ لگ سے نیچے جائے گا تو روزے پہ اثر انداز ہوگا نا۔ چکھ کے کلی کر لیں، کیونکہ باورچی ہے، یہ نوکر ہے، یہ ملازم ہے، مالک بڑا سخت ہے، شریعت خوبصورت نفیس مزاج رکھتی ہے، نمک مرچ تیز ہو گیا تو مالک نوکری سے نکال دے گا، بیگم ہے تو خامن سختی کرے گا، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ ذائقہ چکھ لے۔ ذائقہ تو ذائقہ چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو قرآن نے موت کو ذائقہ کہا ہے، تو پھر ذائقے سے مومن کہاں مرتا ہے؟ یہ تو موت ذائقہ بن کے آتی ہے، اور ذائقہ بن کے، اور میں تو شامل نہیں ہوا، جو شامل ہوئے وہ کہیں جی راجہ صاحب تو سوئے ہوئے لگتے ہیں، راجہ صاحب تو مسکرائے ہوئے لگتے ہیں۔ ذائقہ زبان چکھتی ہے، اثر چہرہ بتاتا ہے۔ اگر تجربہ کرنا ہو تو آپ مرچوں کے ساتھ انگلی لگائیں، زبان سے چکھیں اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو جائیں تو آپ کا چہرہ بتائے گا کہ کوئی کڑوی چیز کھائی ہے، پسینہ نکلے گا کہ نہیں چہرے کا۔ تو یہ جو سویا ہوا لگتا ہے، یہ جو مسکرایا ہوا لگتا ہے، پتہ چلا موت کا ذائقہ اچھا تھا۔ اور یہ میں کہہ دوں ابھی پانی تقسیم ہو رہا ہے، یہ موسم کی وجہ سے سادہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ سادہ ہے، اس میں برف ڈالیں تو ٹھنڈا، آگ پہ رکھیں تو گرم، چینی ڈالیں تو میٹھا، نمک ڈالیں تو نمکین۔ پتہ چلا اپنا ذائقہ کوئی نہیں رکھتا، یہ ماحول کے مطابق ذائقہ بدل لیتا ہے۔ موت بھی فی نفس ہی کوئی ذائقہ نہیں رکھتی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پر نہ نوری ہے نہ ناری ہے، دارالعمل میں بھیجا گیا ہے۔ موت کے ذائقے کی مٹھاس آپ کے عمل سے بنے گی، اور لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ احسن عمل، اکثر عمل کی بات نہیں ہوئی کہ عملانی کو پانڈس جنے سے رہتے چاہیے، نہیں، احسن عمل کیا ہے؟ وہ رسول اللہ سے وفا ہے۔ چند روزہ زندگی میں وفا کر جائیں، ملک الموت انشاءاللہ سلام کرنے آئے گا، جنت میں لے جانے آئے گا۔ دنیا میں آئے ہیں قبر و حشر کو کامیاب کرنے کے لیے۔ جو میں نے حال کا جملہ بولا تھا آخری منٹ میں عرض کر دوں، مجھے انتظامیہ نے کہا کہ 1:15 تک جا سکتے ہیں، میں نے کہا نہیں، جو 1 والا آپ نے کہا ہے یہی ٹھیک ہے۔ مجھے اپنے سے زیادہ ان بزرگوں اور ساتھیوں کے وقت کا احساس ہے، تو ذائقہ کیا ہی بات ہے، بس ذائقے کو آپ جتنا میٹھا کر سکتے ہیں اتنا کر لیں۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا تھا میرے حال سے اللہ واقف ہے، حال آج کا دن نہیں، مستقبل کل کا دن نہیں، بلکہ مومن کا حال دنیا کی زندگی ہے، مستقبل قبر و حشر ہے۔ تا حیات ثم استقاموا کا سہارا رب اللہ کہنے کے بعد لینا آپ کا کام ہے، بندہ نوازی کرنا تتنزل علیہم الملائکہ کی صورت میں پھر رب کا کام ہے، پھر آخرت میں جنت ہی جنت ہے اہل اسلام کے لیے۔ اللہ پاک راج صاحب کے درجات بلند فرمائے، میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، فکر آخرت نصیب فرمائے، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے پیر طریقت راہبر شریعت۔ التماس کرتا ہوں تمام دوستوں اور بزرگوں سے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم بارگاہ رسالت امام میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کو سلام، شمع بز میں
ہدایت پھیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کھوں سلام حوصلہ دینے آئے گی جو قبر میں حوصلہ دینے آئے گی جو قبر میں ایسی نورانی صورت پھیلا کھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پھیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ سارے اب آپ ترتیب کے